فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر 145 سے ہم نے دوبارہ اپنے مضمون کا ہم نے اپنی کتاب ہے اس میں جو اب اگلا مضمون ہے اس کا آغاز کرنا ہے، اور اس کا نام ہے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ 2985 اس ٹاپک کا نمبر ہے، اور انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیت کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 68۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر قرآن مجید کی جس آیت کا ذکر ہے وہ ہے سورہ قاف آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 30۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ ہر شخص ہمارے سامنے حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک اعمال کا گواہ ہوگا۔ اس کے بعد جس صورت کا ذکر ہے سورہ یاسین کی 51 تا 53 آیت ہے ترجمہ، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس دم یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، حیران ہو کر کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا ہے۔ جواب آئے گا یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ قیامت تو بس ایک سخت چنگھاڑ ہوگی، پھر ایک دم یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ اب حدیث شریف سٹارٹ کرتے ہیں۔ 14480 پر حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے مدینے کی طرف واپس تشریف لائے تو عمرو بن مادی کرب آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے کہا اے عمرو، اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ عمرو نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بہت بڑی گھبراہٹ کیا ہے؟ میں تو کسی سے نہیں گھبراتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرو، وہ گھبراہٹ ایسی نہیں جس کا تمہیں گمان ہے، بلکہ وہ تو ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ لوگوں کو ایک زوردار چنگھاڑ سنائی دے گی جس سے مردے فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور زندہ فوراً مر جائیں گے مگر جنہیں اللہ بچانا چاہے۔ اس کے بعد پھر اور چنگھاڑ سنائی دے گی جس سے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ سب کے سب صف بستہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین و پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ عمرو تم اس وقت کیا کرو گے؟ عمرو نے کہا اوہو، میں تو ایک بہت بڑی بات سن رہا ہوں۔ یہ کہا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم کے کچھ دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110۔ اگلی حدیث ہے 14481۔ یہ حدیث کا نمبر ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوتا ہے اور ایک شہادت دینے والا۔ ہنکانے والا اسے میدان حشر
तक हंका कर ले जाएगा और गवाह उसके अमाल की गवाही देगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 85। इसके बाद हदीस है 14482। इसका तर्जुमा है कि तफसीर दर मंशूर में है कि इब्ने अबी दुनिया ने मौत के जिक्र में, इब्ने अबी हातिम और अबू नईम ने हुलियतुल औलिया में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत को दर्ज किया है कि उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस चीज के लिए औलाद आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया गया है वो इससे गाफिल हो गई है। अल्लाह ताला जब इंसान के खल्क करने का इरादा फरमाता है तो एक फरिश्ते से फरमाता है कि इसका रिज्क लिख दो, इसके होने वाले असरात तहरीर कर दो, इसकी अजल लिख दो, ये सईद यानी नेकबख्त है या शकी यानी बदबख्त है, ये भी लिख दो। इसके बाद इस फरिश्ते को अलहदा कर दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है जो इसकी हिफाजत करता रहता है यहाँ तक कि वो सने शऊर को पहुंच जाता है। उसके बाद इस फरिश्ते को भी उससे हटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला इस पर दो फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो इसकी नेकियां और बदियां लिखते रहते हैं। बस जब उसकी मौत का वक्त आता है तो उन्हें उससे दूर कर दिया जाता है और मलकुल मौत इसकी रूह के कब्ज करने के लिए आ जाता है। फिर जब इसे कब्र में उतारा जाता है तो इसकी रूह को इसके जिस्म में लिपटा दिया जाता है। उस वक्त कब्र के दो फरिश्ते आ जाते हैं जो इससे सवालात करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जब कयामत बर्पा होगी तो इसके पास नेकी और बुराई के दोनों फरिश्ते आ जाएंगे और इसके नामा अमाल को इसकी गर्दन में लटका देंगे। फिर वो इसके साथ रहेंगे, एक उनमें से हंकाने वाला होगा और दूसरा इसका गवाह होगा। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें एक ऐसा भयानक और खतरनाक मामला दरपेश होगा जिसकी तुम कुदरत नहीं रखते, लिहाजा इस बारे में तुम खुदावंद अजीम से मदद तलब करो। अल मीज़ान जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर 354 था। इसके बाद जो मौजू है 2986 पे, वो है कब्रों से बाहर निकल आने का दिन। इस सिलसिले में कुरान मजीद की जिस आयत का तर्जुमा पढ़ने जा रही हूँ वो है सूरह काफ की आयत नंबर 42। जिस दिन सब लोग वाकई चिंगाड़ को बखूबी सुन लेंगे वही तो इनके बाहर निकलने का दिन होगा। उसके बाद सूरह अल इंशिकाक की आयत नंबर 2 और 3, आयत नंबर 2 है, और जो कुछ इस जमीन में है उसे निकाल डालेगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी। उसके बाद सूरह ज़लज़लाल की आयत नंबर 3, व अख़रजतल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने अंदर के बोझ को निकाल बाहर करेगी। सूरह काफ की आयत नंबर 44, तर्जुमा, जिस दिन जमीन उनके ऊपर से फट जाएगी तो वो फौरन निकल खड़े होंगे। ये है उठाना और जमा करना जो हम पर बहुत आसान है। सूरह अल मारिज की आयत नंबर 43, उस दिन ये लोग कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे गोया वो झंडों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। सूरह अल कमर की आयत नंबर 6 और 8, जिस दिन एक बुलाने वाला इन्हें एक अजनबी और नागवार चीज की तरफ बुलाएगा तो वो कयामत में आंखें झुकाए हुए कब्रों से बाहर निकल पड़ेंगे गोया वो फैली हुई टिड्डियां हैं और बुलाने वाले की तरफ गर्दनें बढ़ाए दौड़ते जा रहे होंगे। कुफ्फार कहेंगे ये तो बड़ा सख्त दिन है। अब आए इस सिलसिले में हदीस शरीफ पढ़ते हैं 14483। कयामत और तुम एक रस्सी में बंधे हुए हो, गोया वो अपनी मुसीबतों को लेकर तुम्हारे सर पे खड़ी है। उसने अपना सीना टेक दिया है। दुनिया अपने बसने वालों से किनारा कशी कर चुकी है और इन्हें अपनी आगोश से अलग कर दिया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 190। 14484 हदीस, उसका तर्जुमा, और
اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ وہ زمین کے اندر سے سب کچھ باہر نکالے گا، انہیں گل سڑ جانے کے بعد اثر نو تازہ کرے گا اور متفرق و پراگندہ ہونے کے بعد پھر یکجا کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 109۔ 14485، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو قبر کے گوشوں سے نکالے گا۔ حدیث نمبر 14486، حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، معذرت چاہتی ہوں، یہ پچھلے والے کا حوالہ تھا، پیچھے جو حدیث پڑھی ہے یہ اس کا حوالہ اگلے والے صفحے پر دیا ہوا تھا، یعنی 14485 جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو قبر کے گوشوں سے نکالے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 183۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 150 پہ۔ اس میں جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 14486۔ اس مخلوق کو 3 مقامات پر وحشتناک مراحل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جس دن اس کی ولادت ہوتی ہے وہ شکم مادر سے باہر آتا ہے اور اس دنیا کو دیکھتا ہے۔ نمبر 2، جس دن اس کی موت آتی ہے اور آخرت کو دیکھتا ہے۔ اور نمبر 3، جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا اور ایسے احکام کو دیکھے گا جو دنیا میں اس نے نہیں دیکھے تھے۔ امام رضا علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 104۔ 14487، فرزند آدم علیہ السلام کے لیے 3 گھڑیاں بہت سخت ہیں۔ نمبر 1، جس گھڑی وہ ملک الموت کو دیکھے گا۔ نمبر 2، جس گھڑی وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور نمبر 3، جس گھڑی اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 105۔ 14488، ایام اللہ، خدا کے خاص دن 3 ہیں۔ جس دن قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرمائیں گے، راہ خدا میں حملہ کرنے کا دن، اور تیسرا قیامت کا دن۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 61۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ جس دن سب لوگ واقعی چنگھاڑ کو بخوبی سن لیں گے، سورہ قاف کی آیت نمبر 42 سیاح کے معنی ہے ایک ہی مرتبہ کی زوردار و مہیب آواز۔ یہ زوردار آواز سور کی میں دوسری مرتبہ پھونکے جانے کی آواز ہوگی۔ بالحق کا مطلب ہے دوبارہ اٹھانا۔ بقول قلبی ایک قول ہے، اس کے معنی ہے برحق و واقعی۔ بقول مقاتل ذالک یوم الخروج، یعنی وہی تو ان کے باہر نکلنے کا دن ہوگا، یعنی وہ قبروں سے نکل کر عرصہ محشر میں آ جائیں گے۔ یوم تشقق، یعنی جس دن زمین پھٹ جائے گی۔ الارض عنہم، یعنی زمین شگافتہ ہو جائے گی اور لوگ اس سے باہر آ جائیں گے۔ سراعاً، یعنی جلدی جلدی دوڑتے ہوئے بلا تاخیر بلانے والے کی طرف لپک رہے ہوں گے۔ مجمع البیان، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 151۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ جو کچھ اس زمین میں مردے، خزانے، دفینے وغیرہ ہوں گے وہ نکال باہر کر دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، جیسا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال باہر کر دے گی۔ یہ قول قتادہ اور مجاہد کا ہے۔ وَتَخَلَّتْ کے معنی ہے کہ وہ بالکل خالی ہو جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی خزانے اور دفینے وغیرہ، وہ باہر نکال دے گی، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، یعنی پہاڑ، دریا وغیرہ، ان سب سے بالکل خالی ہو جائے گی۔ تفسیر مجمع البیان، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 460۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 2 کے معنی ہے کہ زمین اپنے اندر مدفون
مردوں کو سزا و جزا کے لیے زندہ باہر نکال دے گی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور جبائی کا قول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اپنے اندر کے خزانے اور معدنیات کو باہر نکال پھینکے گی۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 526۔ اللہ تعالیٰ کا قول یوم یخرجون من الاجداث سراعا، معارج کی آیت نمبر 43۔ اجداث کے معنی ہے قبریں اور سراعا کے معنی ہے تیز ہنکانے کی وجہ سے جلدی جلدی دوڑتے ہوں گے، یعنی وہ اس قدر تیز دوڑیں گے گویا ان کے جھنڈے نصب ہوں گے اور وہ ان کی طرف بھاگے بھاگے جائیں گے۔ یہ قول جبائی اور ابو مسلم کا ہے۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 359۔ اب صفحہ نمبر 153 پر میزان الحکمت جلد نمبر 7 میں معاد نمبر 3 اور یہ فصل نمبر 46 ہے۔ اس میں جو پہلا عنوان ہے میدان حشر کی کیفیت، 2987 ٹاپک کا نمبر ہے اور میدان حشر کی کیفیت۔ میدان حشر کی کیفیت قرآن مجید کی جس آیت سے سب سے پہلے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے۔ اور آخر تم ہمارے پاس اس طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 108۔ اس دن لوگ ایک پکارنے والے کی آواز کے پیچھے اس طرح سیدھے دوڑیں گے کہ اس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں اس دن اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی، پھر تم سرگوشیوں کے علاوہ اور کچھ نہ سنو گے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 38۔ جس دن روح جو فرشتوں سے عظیم تر ہے اور دیگر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے مگر بات نہ کرتے ہوں گے سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے دے، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ اس کے بعد سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 6 اور 8۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 4۔ جس دن لوگ میدان حشر میں ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کی ضمن میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں انہیں پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 14489 پہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے انسان جس حال میں زندہ رہا اسی حالت میں مرے گا، اور جس حالت پر مرا اسی حالت میں اسے محشور کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 371۔ 14490 ابو سعید کے بارے میں ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور کہا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میت کو اسی لباس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 383۔ اس میں جو انہوں نے اشارے میں جو روایت نقل کی ہے ابو سعید کے بارے میں، یہ جو ہے کہ ان کی موت کا وقت آ پہنچا، انہوں نے نئے کپڑے منگوائے، اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ روایت ابو داؤد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں درج کی ہے، اور اس کے اسناد میں یحییٰ بن ایوب غافقی مصری ہے۔ امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس کی روایت کو لیا ہے، جبکہ اس کی کئی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں میں ان کی باتوں کو نہیں مانا جا سکتا۔ احمد کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ خراب تھا۔ سنائی کہتے ہیں وہ قوی نہیں ہے۔ نیز کہا ہے کہ اہل لغت نے جس نے ان کے کلام کو سنا ہے تو کہا ہے کہ ان کے اس قول کے میت کو اس کے کپڑوں میں دوبارہ اٹھایا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ میت کو اس کے اعمال کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حرفی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی اس حدیث کی مانند ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بندہ جس حال پر زندہ رہا اسی پر مرے گا۔
نیز یہ بھی کہا ہے کہ کفن کے بارے میں اس قول کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ کفن تو مرنے کے بعد ہی میت کو دیا جاتا ہے، نہ کہ زندگی کا لباس کفن ہوتا ہے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384۔ اب آ جائیں اپنی حدیث کی طرف۔ اب حدیث ہے 14491۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ اللہ کے حضور ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور ڈھیلی ڈھالی حالت میں پیش ہوگے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384۔ اگلی حدیث ہے 14492۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، تم اللہ کے حضور ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور ڈھیلی ڈھالی حالت میں پیش ہوگے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے کہ یعنی جس طرح ہم نے اس کو اول پیدا کیا تھا اسی طرح اس کو دہرائیں گے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384۔ 14493۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صادق و مصدق پیغمبر اکرم رسول خدا نے مجھ سے بیان فرمایا کہ لوگ 3 طرح کی ٹولیوں کی صورت میں محشور ہوں گے۔ نمبر 1، سواریوں پہ سوار آسودہ حال لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 2، فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لائیں گے اور انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور نمبر 3، پیدل چلتے ہوئے ہوں گے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 387۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے 14494۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی صورت میں محشور فرمائے گا جنہیں لوگ پامال کر رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا چونٹیوں کی صورت میں یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388۔ اسے بزاز نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے 14495۔ اے غفلت اور درگونیوں میں پڑے ہوئے انسان، نصیحت و بیان کرنے والے کی زبان سے سن۔ حشر کا دن اللہ کے حضور پیش ہونے کا دن بنایا گیا ہے، گھسیٹے جانے اور عبرتناک سزا دیے جانے کا دن، جس دن بندوں کے اعمال اس کی طرف پلٹائے جائیں گے اور اس میں تمام گناہوں کو شمار کیا جائے گا، جس دن انسان کی آنکھوں کی چربی پگھل جائے گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 99۔ 14496۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن قبر میں ملنے والی سزا سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ یہ ایسا دن ہوگا جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے بے ہوش ہو جائیں گے اور ماں کے شکم میں موجود بچے ساقط ہو جائیں گے۔ اس دن کی ہولناکیوں سے بے گناہ فرشتے بہل جائیں گے۔ لہذا اگر اللہ کی مغفرت و رحمت انسان کے شامل حال نہ ہو تو اس دن اس کا کیا حال ہوگا؟ جو کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور پیٹ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 104۔ 14497۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ حساب کی چھان بین اور اعمال کی جزا کے لیے سب اگلے پچھلوں کو جمع فرمائے گا۔ وہ خضوع کی حالت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، پسینہ منہ تک پہنچ کر ان کے منہ میں لگام ڈال دے گا۔ زمین ان لوگوں سمیت لرزتی اور تھرتھراتی ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا خوشحال وہ ہوگا جسے اپنے دونوں پیر ٹکانے کی جگہ اور سانس لینے کی کھلی فضا مل جائے گی۔
حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 113 114 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 102 14498 جو شخص قیامت میں حاضر ہوگا وہ پیاسا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 38938 14499 حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن راز قیامت کی تاریکی میں لوگوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 38926 14500 جب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت ان کی مثال ایسی ہوگی جس طرح ترکش میں تیر بھرے ہوتے ہیں اور کوئی تیر ادھر ادھر نہیں ہو پاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فروع کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 2988 پہ جو موضوع ہے وہ ہے قیامت میں متقین کی حالت۔ قرآن مجید کی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدا بند رحمان کے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کریں گے۔ دوسری سورہ ہے سورہ عبس کی آیت ہے 38-39 بہت سے چہرے تو اس دن چمکتے ہوں گے خندان و شادمان۔ اگلی سورہ ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 15 اور 16 جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دائنی طرف چل رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم کو خوشخبری ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے کہ ایک شفقت کی نظر ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں کسی اور نور کو تلاش کرو۔ پھر ان مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ منافق مومنین سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین کہیں گے کہ تھے تو ضرور، مگر تم نے اپنے آپ کو بلا میں ڈالا، ہمارے حق میں گردش کے منتظر رہے اور دین میں شک کیا، تم نے تمہاری تمناؤں میں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا اور ایک بڑے دغا باز نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا۔ بس آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 ان کو قیامت کا بڑے سے بڑا خوف دہشت میں نہ لائے گا، فرشتے ان سے خوشی خوشی ملاقات کریں گے اور یہ خوشخبری دیں گے، یہی وہ تمہارا خوشی کا دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ آئیے اب اس سلسلے کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ قیامت میں متقین کی حالت کے بارے میں کون کون سی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ 14501 اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یعنی اس دن جب اللہ رسول کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف روشنی کرتا چل رہا ہوگا۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کے بارے میں فرمایا، اس قیامت کے دن جس کے پاس نور ہوگا وہ نجات پا جائے گا اور ہر مومن کے لیے نور ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 375 14502 حدیث کا ترجمہ ہے کہ یوم نحشر المتقین کے بارے میں فرمایا، مہمان پیدل نہیں بلکہ سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، انہیں اپنے ساتھ مخصوص کر لیا
اور ان کے اعمال سے راضی ہوا، لہٰذا ان کا نام متقی رکھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور الثقلین، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 485۔ حدیث ہے 14503، اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب وہ مومنین اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کا استقبال سفید اونٹنیوں سے کیا جائے گا، جن کے پر بھی ہوں گے، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کے جوتوں کے تسمے نور کے ہوں گے، ہر ایک قدم کی چمک تا حد نگاہ ہوگی۔ الحدیث الترغیب والترہیب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 494۔ اسے ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، نیز ابن ابی الدنیا اور بہیقی نے عصام بن حمزہ سے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے 14504۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یوم نحشر المتقین کے بارے میں فرمایا کہ متقی لوگ خالص نسل کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 184۔ اب جس حدیث کا نمبر کا میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، اس کا نمبر ہے 14505۔ 14505 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے: جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ بہت بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 1، جب اسے کوئی نعمت جیسی چیز عطا ہو تو کہے الحمدللہ، جب کوئی گناہ کرے تو کہے استغفر اللہ۔ نمبر 3، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 4، جب اسے کوئی ضرورت درپیش ہو تو اپنے رب سے مانگے، اور جب کسی خوف کا احساس کرے تو اپنے رب کی پناہ میں آئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 464۔ 14506 کا ترجمہ: جب کسی شخص کو کوئی برائی یا نفسانی خواہشات درپیش ہوں اور وہ اللہ کے خوف سے ان سے اجتناب کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا، اسے بہت بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر لے گا، اور اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں جو اس سے ان الفاظ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے پورا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَيْنِ، یعنی جو شخص اپنے اللہ کے حضور پہنچ کر ڈر جائے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 163۔ 14507 کا ترجمہ: جو شخص لوگوں کو پریشان کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا رہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 183۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بہار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 290۔ وہ خوبیاں جو قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے چھٹکارے کا موجب بنتی ہیں۔ نیز عمل، تیسرا باب ہے یہ، اور اس میں تجسم اعمال۔ پھر حرام باب ہے کہ جو حرام پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دے۔ نور باب میں قیامت کے دن مومنین کا نور۔ اس پارٹ کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 161 پر ہم نے اس کو ختم کیا ہے، اور یہیں سے اسی صفحے سے ہم اپنے اگلے موضوع کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ ابھی کتاب تجلیات حکمت جو ہے وہ جاری، معذرت چاہتی ہوں، کتاب میزان الحکمت، جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم صفحہ نمبر 161 سے میزان الحکمت جلد نمبر 7 کا دوبارہ آغاز کریں گے۔